الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 20 حکایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت 21 یعنی 21ویں حکایت نمبر 21۔ روزے شخص بخود می گفت ایک دن، روزے یعنی ایک دن، شخص ایک آدمی، ایک شخص بخود اپنے ساتھ می گفت کہا، یعنی ایک شخص ایک دن اپنے سے کہتا ہے کہ ہرچے در زمین و آسمان است ہما برائے من است، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، کہ ہرچے در زمین و آسمان است، ہرچے یعنی جو کچھ در زمین و آسمان میں است ہے، ہما برائے من است تمام میرے لیے ہے۔ روزے شخص بخود می گفت کہ ہرچے در زمین و آسمان است برائے من است۔ ایک دن ایک شخص اپنے سے کہتا ہے، خود بخود کہتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب میرے لیے ہے۔ خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، خدا مرا یعنی خدا تعالیٰ نے مجھ کو، مرا یعنی مجھ کو، بسیار بزرگ بہت بڑا آفرید پیدا فرمایا ہے۔ خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، خدا تعالیٰ نے مجھے بہت بزرگ بنایا ہے، بہت بزرگ پیدا کیا ہے۔ درآں اسنا پشا بر بینی یہ وہ نشست و گفت، درآں اسنا یعنی اسی دوران، درآں اسنا یعنی اسی دوران، پشا یعنی مچھر، مچھر کو پشا کہتے ہیں۔ پشا بر بینی یہ وہ، مچھر اس کے ناک پر، بینی یعنی ناک، پشا بر بینی یہ وہ، اس کے ناک پر مچھر نشست بیٹھ گیا۔ وہ گفت اور کہا، تورا چنی غرور نشائد، تجھے اس طرح گھمنڈ کرنا، تیرا اس طرح گھمنڈ کرنا بہتر نہیں ہے۔ تورا چنی غرور نشائد، تجھے یہ گھمنڈ نہیں، زیب نہیں دیتا۔ وہ درآں اسنا پشا بر بینی یہ وہ نشست و گفت، تورا چنی غرور نشائد، اسی دوران اس کے ناک پر ایک مچھر بیٹھا اور کہا کہ تجھے اس طرح غرور کرنا زیب نہیں دیتا، کہ تجھے اس طرح گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا۔ زیرا کہ ہرچے در زمین و آسمان است خدا برائے تو آفرید، زیرا کہ یعنی اس لیے کہ کیونکہ ہرچے در زمین و آسمان است، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، خدا برائے تو آفرید، خدا تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کیا۔ اما تورا برائے من، رہا تو لیکن تو، برائے من میرے لیے یعنی تجھے میرے لیے۔ اس کے بعد ہے لیکن اما تورا برائے من، رہا تو یعنی تجھ کو تو میرے لیے پیدا کیا۔ ندانی کے من از تو بزرگ ترم، ندانی تو نہیں جانتا، کہ من کہ میں، از تو تجھ سے، بزرگ تر ہوں زیادہ، بزرگ ترم زیادہ بڑا ہوں۔ زیرا کہ ہرچے در زمین و آسمان است خدا برائے تو آفرید، اما تورا برائے من، ندانی کے من از تو بزرگ ترم، کیونکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے خدا تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کیا، مگر تجھے میرے لیے۔ تو نہیں جانتا کہ میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، کیا تو نہیں جانتا ہے؟ آخر میں سوال نشان ہے، اس لیے سوالیہ انداز میں کہیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں؟ حکایت 22 یعنی 22ویں حکایت 22ویں حکایت۔ بادشاہ دانش مندے را تلبید، بادشاہ یعنی ایک بادشاہ، دانش مندے ایک عقل مند کو، ایک دانش مند کو، تلبید بلایا۔ وہ گفت اور کہا، بادشاہ دانش مندے را تلبید و گفت، ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا اور کہا، می خواہم کہ تورا قاضی این شہر کنم، کیا کہا
می خواہم کہ میں چاہتا ہوں کہ ترا تجھ کو قاضی یہ اس شہر کا قاضی کنم کروں بناؤں. می خواہم کہ ترا قاضی یہ شہر کنم میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس شہر کا قاضی بناؤں. دانش مند گفت عقل مند عاقل. دانش مند کہتا ہے، دانش مند گفت، دانش مند نے کہا، عقل مند نے کہا، لائق این کار نستم، لائق این کار اس کام کے لائق، اس کام کا میں مستحق نہیں ہوں، اس کام کے لائق میں نہیں ہوں. بادشاہ پرسید چرا، بادشاہ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے سوال کیا، چرا کیوں؟ بادشاہ پرسید چرا، بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ جواب داد کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم. دانش مند نے، عقل مند نے جواب دیا کہ آنچے گفتم کہ جو کچھ میں نے کہا اگر راست گفتم، اگر میں نے سچ کہا. آنچے گفتم اگر راست گفتم، جو کچھ میں نے کہا اگر سچ کہا. مرا معذور دارے، تم مجھے معاف کیجیے، مجھے بخش دیجیے، معاف کیجیے. یعنی اگر میں نے جو کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. وہی کہہ رہے ہیں کہ مرا معذور دارے، مجھے معاف کیجیے، معاف رکھیے. اور اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہا، وہ اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست. پس تو دروغ کو یعنی جھوٹے کو، جھوٹ بولنے والے کو، قاضی کرنا مصلحت نیست، مصلحت نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست. اگر میں نے جو کہا اگر وہ جھوٹ ہے تو جھوٹے کو قاضی کرنا مصلحت نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. بادشاہ عذر دانش مند پسندید، بادشاہ نے دانش مند کے عذر کو پسند کیا. بادشاہ عذر دانش مند پسندید، بادشاہ نے دانش مند کے عذر کو پسند کیا. وہورا معذور داشت، اور اسے معذور رکھا، اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. حکایت بیستو سوم یعنی 23ویں حکایت، حکایت بیستو سوم 23ویں حکایت. کوزے را گفتن، کوزہ کہتے ہیں کبڑے کو، جس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کبڑا. ٹھیک ہے. کوزے را گفتند، ایک کبڑے سے لوگوں نے کہا، کوزے یعنی ایک کبڑا، را یعنی کو، گفتند لوگوں نے کہا. کوزے را گفتند، کوزے کو، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی کے پشتے تو راست شود، یا پشتے دیگر مردماں ہم چوں پشتے تو کوز گردد. کیا کہا؟ می خواہی تو چاہتا ہے کہ پشتے تو تیری پیٹھ راست شود صحیح ہو جائے، درست ہو جائے. می خواہی کہ پشتے تو راست شود، تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ صحیح ہو جائے. یا پشتے دیگر مرد ماں ہم چوں پشتے تو کوز گردد، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ، یا پشتے دیگر مرد ماں یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ، ہم یعنی بھی، چوں پشتے تو تیری پیٹھ کی طرح کوز گردے ٹیڑھی ہو جائے. یعنی لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیری پیٹھ کی طرح ٹیڑھی ہو جائے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اب وہ کیا جواب دیتا ہے؟ گفت، اس نے کہا، می خواہم کے پشتے دیگر مردماں کوز گردد. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ، می خواہم کے پشتے دیگر مردماں، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ کوز گردید ٹیڑھی ہو جائے. تا ازاں چشم کے دیگراں مورا می بینند، من آہاں راہم بینیم. کیا کہتا ہے کہ کیوں ایسا کہا کہ ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے؟ می خواہم کے پشتے دیگر مردماں کوز گردد، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. کیوں؟ تا ارزاں چشم کے دیگراں مورا می بینند، تاکہ اس آنکھ سے، ازاں چشم کے، تاکہ اس آنکھ سے
دیگراں مرامی بینند، جس سے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، یعنی جس آنکھ سے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، من آہاں را ہم بھی بینم، میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں، یعنی جس طرح دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں، من آہاں را ہم بینم، میں بھی دوسروں کو دیکھوں. ٹھیک ہے، دیکھیے اور ایک مطلب ترجمہ. کوزے را گفتن می خواہی کہ پشتے تو راست شود، یا پشتے دیگر مردماں ہمچوں پشتے تو کز گردد. ایک کبڑے سے لوگوں نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، درست ہو جائے، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیری پیٹھ کی طرح ٹیڑھی ہو جائے. گفت کوجے نے کہا می خواہم کہ پشتے دیگر مردماں کوز گردد، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. تا ازاں چشم کے دیگراں مورامی بینند، تاکہ اس آنکھ سے جس سے دوسرے مجھے دیکھتے ہیں، من آہاں را ہم بینم، میں بھی انہیں دیکھوں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس سے رابطہ کریں. اگر کہیں غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، کیونکہ پوری کوشش کے بعد غلطی کا رہ جانا ایک فطری امر ہے. تو اگر کہیں غلطی رہ گئی ہو تو آپ اصلاح ضرور فرمائیں. اللہ کی رضا کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.